بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے نماز کی دوسرا رکن اور یوں کہیں نماز کا دوسرا فرض جو نماز کے اندر پائے جاتے ہیں اس کا بیان ہوا تھا۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے، دوسرا فرض قیام، تیسرا فرض آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تیسرا فرض قراءت کرنا ہے۔ قراءت کرنا مطلقاً قراءت کرنا یعنی قرآن مجید پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ فرض ہے، چاہے وہ ایک آیت ہو، 2 آیتیں ہوں، 4 آیتیں ہوں، کچھ بھی حصہ پڑھ لینا یہ فرض ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مستقل طور پر اس کو قرآن یاد نہ ہو، سورہ فاتحہ یاد نہ ہو یا سورت وغیرہ سورت کا کچھ حصہ یاد ہو اور وہ نماز پڑھنا چاہے تو بغیر سورہ فاتحہ وغیرہ کے یا جو واجب قراءت ہے بغیر اس کے ادا کیے بھی اگر وہ اتنی تلاوت کر لے کہ 1 یا 2 آیتیں پڑھ لے کہ جس کو تلاوت کرنا کہا جائے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ یعنی یوں کہا جائے کہ کوئی شخص نیا مسلمان ہوا، اس کو ابھی سورہ فاتحہ یاد نہیں اور اس طرح قرآن کا کچھ اور حصہ یاد نہیں، بس 1-2 آیتیں اس کو یاد ہیں، تو وہ اگر یہ آیت پڑھ کے 1-2 آیتیں پڑھ کے نماز ادا کرے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن قراءت میں یاد رکھیں کہ مطلقاً تلاوت کرنا، قراءت کرنا یہ تو فرض ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا الگ سے پڑھنا اور اسی طرح قرآن کا کوئی اور حصہ، کوئی چھوٹی بڑی سورت یا 3 آیتوں کے بقدر کوئی بھی حصہ پڑھنا یا 3 آیتیں پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورہ فاتحہ مستقل طور پر الگ سے پوری پڑھنا یہ واجب ہے اور اس کے بعد کوئی سورت ملانا یہ الگ سے واجب ہے۔ یعنی کہ قراءت مطلقاً فرض اور پھر اس کی تفصیل ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا یہ واجب ہے اور اسی طرح سورت پڑھنا واجب ہے۔ یہ امام کے لیے اور انفرادی نماز پڑھنے والے کے لیے ہے۔ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے قراءت کا حکم ختم ہو جاتا ہے، ساقط ہو جاتا ہے۔ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہی شمار کی جاتی ہے۔ امام کے پیچھے کوئی اور جو ہے وہ کسی صورت میں کوئی جو ہے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنا، کوئی صورت پڑھنا یہ جائز نہیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا، اس کو غور سے سنو، وانصتوا، اور خاموشی سے سنو۔ 2 حکم ہیں، ایک تو غور سے سننا ہے اور دوسرا اس کو جو ہے وہ خاموش رہنا ہے، یعنی کہ خاموش رہنے کا حکم بھی قرآن سے ہی ملتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب امام جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہو تو اس کے پیچھے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنا یہ صحیح نہیں، درست نہیں، اور اس وقت خاموش رہنا یہ ضروری اور واجب ہے۔ بہرحال ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی۔ تو بعض حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے جب نماز نہیں ہوتی تو پتہ چلتا ہے کہ مقتدی پر بھی سورہ فاتحہ لازم اور ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو ہے وہ آیت پیش کی اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو جماعت میں اپنے پیچھے تلاوت سے منع فرمایا۔ تو جب قرآن پاک اور احادیث سے یہ دونوں باتیں پتہ چلتی ہیں، ثابت ہوتی ہیں، تو پھر اس جو حدیث ہے جس میں یہ حکم ہے کہ نماز نہیں ہوتی بغیر سورہ فاتحہ کے، تو اس کو ہم جو ہے وہ انفرادیت کی صورت میں اور اسی طرح امام کے لیے اس کو ضروری قرار دیں گے کہ یعنی اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہا ہو، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جو ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے۔ اور پھر
اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہے، اور باقی جو 2 رکعتیں ہیں یا 1 رکعت ہے، جیسے ظہر میں 2 رکعت ہیں، مغرب میں 1 رکعت ہے، تو اس میں خود سورہ فاتحہ پڑھنا بھی سنت ہے اور باقی کوئی سورت ملانا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے اور ایسے ہی تھوڑی دیر کھڑا رہے اور پھر جھک جائے، رکوع کر لے، تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ تیسری اور چوتھی رکعت ہے فرض کی۔ اور اگر اسی طرح کوئی شخص تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا بھی لے، تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، اس کی نماز صحیح اور درست ہوگی۔ لیکن فرض کے علاوہ چاہے وہ واجب ہو، جیسے وطر ہیں اس کی تیسری رکعت، یا اسی طرح سنتیں ہیں ظہر کی پہلے کی 4 سنتیں، یا سنتیں غیر مؤکدہ ہیں عصر کی پہلے کی 4 سنتیں، یا اسی طرح نوافل وغیرہ کوئی 4 رکعت پڑھ رہا ہے، تو ان کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا واجب ہے اور اس کے بعد سورت کا ملانا بھی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو اس کے لیے بھی، اگر یہ جان بوجھ کے نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز خراب ہو جائے گی، نماز کو دہرانا واجب ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص غلطی سے بھول کر نہ پڑھے، یا اسی طرح سورہ فاتحہ تو پڑھی لیکن بعد میں سورت ملانا یاد نہیں رہا، رکوع میں چلا گیا، تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے، بغیر سجدہ سہو کے اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ سجدہ سہو کی کیا ترتیب ہوتی ہے، وہ کس طرح ادا کیا جاتا ہے، انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن بات چل رہی ہے تلاوت کی، تو اگر کوئی شخص اس طرح کی غلطی کر لے اور غلطی سے یہ غلطی ہو جائے اور بھولے سے ہو جائے، تو پھر تو سجدہ سہو سے اس کی نماز صحیح اور درست ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کرے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کو تلاوت آتی ہی نہیں، اس کو صرف سورہ فاتحہ آتی ہے اور وہ بھی صحیح نہیں آتی اور سورت آتی ہی نہیں، تو اس شخص کے لیے یہ فرض ہے کہ پہلے وہ سورہ فاتحہ کی درستگی کرے اور پھر کم از کم اتنا قرآن کا حصہ حاصل کرے، یاد کرے، سیکھے کہ جس سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں اس چیز میں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک سورہ اخلاص یاد کر لی وہ کافی ہے، مانا کہ اگرچہ ایک سورہ فاتحہ یاد کر لینا کافی ہے کہ ہر رکعت میں وہی پڑھ لیا جائے، لیکن جہاں ہم دنیا کے اور بہت سارے کام سیکھتے ہیں اور چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو کم از کم ہمیں 4-6 سورتیں یا 5-7 مقامات ایسے یاد ہوں کہ ہم مختلف رکعتوں میں مختلف جگہوں سے تلاوت کر سکیں اور ان کو پڑھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ہر رکعت میں فجر سے لے کر عشاء تک جو ہے وہ 5 نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہیں اور یہ سمجھیں کہ یہ صحیح ہے، درست ہے، تو یہ صحیح نہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس چیز کی طرف تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ بس 1-2 آیتوں پر، 1-2 سورتوں پر اکتفا کرتے رہیں اور نماز میں جو ہے وہ خلل واقع ہوتا رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔